بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ ناظرین، لاہور میں ہونے والا ضمنی انتخاب NA 120 میں نتائج تو دے گیا لیکن اپنے پیچھے بہت سے سوالات چھوڑ گیا ہے۔ اس حلقے سے مسلم لیگ نواز کی امیدوار کلثوم نواز صاحبہ نے کامیابی حاصل کی، جبکہ دوسرے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف رہی۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ اس حلقے میں ایک نئی جماعت، ایک نئی مذہبی جماعت جو پہلی بار انتخابات کے اندر آئی، اس نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ کہا جا رہا تھا کہ اس حلقے کے اندر ملی مسلم لیگ بھی ایک نئی جماعت کے طور پہ ابھری تھی، جماعت الدعویٰ کے بعد بننے والی جماعت حافظ محمد سعید صاحب کی، ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی اس الیکشن کے اندر بڑا اپسیٹ کر سکتی ہے، بڑے اہم ووٹ دے سکتی ہے۔ لیکن ایک ایسی جماعت جس کے بارے میں شاید یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ پہلی بار انتخابی میدان میں آئی ہے تو وہ کوئی اتنا خاطر خواہ رزلٹ نہیں دکھا سکے گی، لیکن وہ جماعت تیسرے نمبر پر آنے میں کامیاب ہوگی، اور وہ جماعت ہے تحریک لبیک پاکستان۔ 7300 سے زائد ووٹ حاصل کرنے کے بعد بہت سے سوالات ایسے پیدا ہوئے، جو اعتراضات بھی اٹھے اس حلقے کے اندر، اور یہ کہا جانے لگا کہ اس حلقے کے اندر اتنے زیادہ امیدوار بھی اس لیے آئے تھے، وہ بھی ایک خاص منصوبہ بندی ہو سکتی ہے، ووٹ ڈیوائیڈ کرنے کی بات کی گئی، اس الیکشن کے اندر مداخلت کی بات بھی کی گئی، اور یہ بھی کہا جا رہا کہ حکومتوں کے اوپر الزامات لگتے ہیں مداخلت کرنے کے، لیکن اس بار جو حکومت تھی اس نے الزامات عائد کیے کہ اس حلقے میں بعض قوتوں نے مداخلت کرنے کی کوشش بھی کی۔ تحریک لبیک نے یہ ووٹ کیسے حاصل کیے؟ وہ کون سی سوچ کار فرما تھی اس الیکشن کے اندر کہ وہ میدان میں اٹھا کہ پہلے انہوں نے کبھی سیاست میں اس انداز سے الیکشن لڑنے کا اعلان نہیں کیا تھا؟ یہ آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، اور ان سوالات کو بھی آج ڈسکس کریں گے جو آج ہر شخص کی زبان کے اوپر ہوتے ہیں، تجزیہ کار اس بارے میں بات چیت کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت رہی ہمیشہ سے، اور خاص طور پہ مذہبی جماعتوں کی جب بات کی جاتی ہے تو ایک خاص سوال اٹھتا ہے کہ مذہبی جماعتوں کو کوئی نہ کوئی لے کر آتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اس پر بھی جائزہ لیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے علامہ خادم حسین رضوی صاحب، سربراہ ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا۔ 120 کا رزلٹ آپ یہی توقع کر رہے تھے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ حضرات تشریف لائے اور ہمارے بارے میں جو تاثرات تھے کہ یہ بڑے ہی انتہا پسند ہیں، میڈیا والوں کو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ آپ نے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے یہ پروگرام جو ہے اس کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العالمین آپ کو دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم اس سے زیادہ کی توقع کر رہے تھے اچھا جی، اور انشاءاللہ 2018 کے اندر دنیا دیکھے گی کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ لیکن علامہ صاحب ایک بڑا اہم اعتراض آپ کی جماعت کے اوپر بھی اٹھتا ہے، ماضی میں بھی سیاسی جماعتوں خاص طور پہ مذہبی جماعتوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مذہبی لوگ سیاست میں لائے جاتے ہیں، آتے نہیں ہیں۔ جی، آپ کو بھی کسی نے کہا کہ آپ اب الیکشن کے جی میدان میں نہیں ہمیں کسی نے بھی نہیں کہا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے نہیں ہوگا۔ ہم تو ایک ہی بات لے کر چلے ہیں کہ اسلام 3 صدیاں ہو گئی معذرت خواہانہ لہجے میں لوگ بیان کرتے ہیں، اور یورپ کے اندر ایک بندہ بھی نقصان ہو جائے تو پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، اور لاکھوں مسلمان افغانستان میں، عراق میں اور شام کے اندر ذبح ہو جائیں، برما میں، تو اس کو عدل کا نام دیا جاتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا عدل اور انصاف جو ہے اس کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کو سمجھے۔ لیکن علامہ صاحب پوری آپ کی الیکشن کمپین اگر ہم دیکھیں، جناب ٹارگٹ آپ کا میاں نواز شریف نظر آئے، حکومت نظر آئی، پیپلز پارٹی بھی میدان میں تھی، جماعت اسلامی بھی تھی، ملی مسلم لیگ بھی تھی، جناب لیکن آپ نے ایک ہی جماعت کو ٹارگٹ کیا۔ جی، اس سے بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کا ایجنڈا صرف نواز شریف کی پارٹی کو ہرانا تھا۔ جی، اس لیے بھی یہ ٹارگٹ تھا کہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے۔ یہ ذمہ دار تھے، انہوں نے جان بوجھ کر ناموس رسالت کے مسئلے میں مداہنت کی، اور مسلم لیگ کے جو بانی ہیں اور بانی پاکستان ہے، مصور پاکستان ہے، وہ علم الدین کے ساتھ کھڑے رہے، ٹھیک، اور جو ان کے آگے وارث بنے انہوں نے جان بوجھ کر ممتاز قادری کے مسئلے میں مداہنت کی، اور ججوں نے حضور کے 11 فیصلے نہیں مانے، تو ہمارا میدان میں آنا یہ فطرتی عمل تھا۔ لیکن فیصلہ کیا عدالت نے، عدالت کے فیصلے کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا۔ عدالت کے فیصلے کو آپ ایک سیاسی فیصلہ کیسے قرار دے سکتے؟ نہیں، ہم نے سیاسی اس کو کبھی بھی نہیں کہا۔
لیکن اب یہ تو ہم پوچھ سکتے ہیں نا کہ 5000 اپیلیں پہلے پڑی تھی صدر صاحب کے پاس، تو ان کو پس پش ڈال کر ممتاز کی اپیل کو مسترد کرنے کا معنی کیا بنتا تھا؟ لیکن معاملہ تو عدالتی تھا، اگر عدالت حکم دے دے تو کیا ریاست کا کام نہیں ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا؟ نہیں، عدالت حکم دے دے تو ریاست کا کام بالکل ہے اس پر عمل درآمد کرنا، لیکن وہ ریاست جو رسول اللہ کے نام پر بنی، اسلام کے نام پر بنی، اتنا تو ان کو حق پہنچتا تھا کہ جب 11 فیصلے حضور کے سامنے آئے تھے تو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کم از کم ان فیصلوں کو کھول کر پڑھ تو لیتے۔ حالانکہ فیصلہ تو عدلیہ کے ججز نے کیا ہے، اور وہی ججز اگر نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو ہم ان کو بڑا سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے تو کبھی بھی کسی کو سپورٹ نہیں کیا، میں تو اسی کو سپورٹ کرتا ہوں جو دین کی بات کرتا ہے۔ آپ میرا کوئی بیان ایسا دکھا دیں کہ جو میں نے کسی کی ذات کی وجہ سے اس سے بات کی ہو۔ یہ حضرت عمر سے جب پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ بچہ پیاسا کیسے مرا، تو ہم ان سے نہیں پوچھ سکتے کہ ممتاز کو کیوں پھانسی دی۔ اور پھر انہوں نے امیر الحسنات شاہ صاحب کے ذریعے ہمیں کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ نہیں ہوگا ایسے، وہ سارے گواہ ہیں۔ وہ رانا مقبول صاحب بھی بڑے شعر پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے اس دن سیکریٹریٹ میں کہ با خدا دیوانہ شد با محمد ہوشیار، تو وہ ساری باتیں کدھر گئیں کہ جناب ہم اس مسئلے میں ایسے نہیں کریں گے، ہم اس کو طوالت دیں گے اور کچھ عرصے کے بعد ممتاز قادری کو رہا کر دیں گے۔ لیکن علامہ صاحب کیا ایک خاص ایشو کے اوپر پاکستان جن حالات سے دوچار ہے اس میں سیاست ہو سکتی ہے؟ پاکستان جن حالات سے دوچار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ان سے روگردانی کی گئی، ٹھیک ہے؟ جب وہ مقاصد کی طرف واپس آ جائے گا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ مذہبی جماعتیں اور بڑے بڑے علماء دین ماضی میں ہمیشہ ایک بات کہتے نظر آیا، آپ نے شروع میں بھی کہا کہ علماء کے بارے میں ایک تاثر ہے، ٹی وی پہ نہیں آتے، میڈیا کا استعمال نہیں کرتے، ماڈریٹ نہیں ہوتے، سوسائٹی سے کٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جمہوریت کے خلاف بڑے بڑے علماء نے بڑی بڑی تحریریں لکھی، جمہوریت کے خلاف فتوے دیے، جمہوریت کو کفر قرار دیا گیا۔ لیکن آج کیا وجہ ہے، آپ ہوں، ملی مسلم لیگ ہو، آج جمہوریت کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ جی، ہم نقش قدم پر نہیں چلے، ہم انشاءاللہ اس جمہوریت کو اسلام کے پیچھے لگائیں گے انشاءاللہ۔ وہ کیسے ہوگی؟ کیسے ہوا کہ 30 سالہ ان کا سارا کچھ اربوں روپے لگانے کے بعد بھی لوگ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، اقبال کہہ گئے کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم وزر۔ اب مسلمانوں کا دور آنے والا ہے اور وہ اسلام کا ہی دور ہوگا، جمہوریت بھی پیچھے پیچھے چلے گی انشاءاللہ۔ علامہ صاحب اگر کھل کے میں سوال کروں، 2 جماعتیں اس الیکشن کے اندر تھی، ایک ملی مسلم لیگ، اس پہ بھی سوال اٹھا، حافظ سعید صاحب کی جماعت، ایک آپ کی جماعت تحریک لبیک پاکستان، دونوں کو کہا گیا کہ ان کو پنڈی والوں کی شیر باد حاصل ہے۔ نہیں، کسی کی بھی ہمیں شیر آباد حاصل نہیں ہے، قرآن و حدیث پڑھا ہے، میں تو ویسے بھی ایسی بات نہیں کرتا، اگر ہوتی تو میں آپ کو بالکل بتا دیتا۔ مومن وہ ہے جو الصدق ینجی والکذب یہلک، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی انسان کو نجات دیتی ہے، جھوٹ برباد کر دیتا ہے۔ ہاں جی، اگر ہوتا تو میں نے آپ کو کسی نے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا کہ ایک ایسا میدان سجا ہے جہاں اس وقت حکومت مشکل میں ہے، چلے آپ کے ووٹ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ان کو پتہ ہے، میرے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے لوگ 1000 بار سوچتے ہیں کہ یہ ایک ہی بات میں بک سکتا ہے، وہ حضور کی ذات ہے، بس اس کے علاوہ دنیا میں اور مجھے کوئی نہیں، نہ کوئی بات کرتا ہے۔ ہاں، علامہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشنز میں جب آپ تیاری کر رہے ہیں اس کی، جو آپ نے یہاں ووٹس کی ریشو دیکھی کہ آپ کو ایک اچھے خاصے ووٹ ملے، 30 نمبر پہ آپ کی پارٹی آئی، یہ سلوگن، یہی سٹائل لے کے جب آپ 2018 کے الیکشن میں جائیں گے اسی طریقے کا رسپانس ملنے کی توقع ہے؟ اس سے اچھا انشاءاللہ ملے گا۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب حضور کا دین آئے۔ آپ کی طبیعت بڑی نرم مزاج ہے اور آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، آپ کی تقریریں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ وہ ناموس رسالت پر ہے اور اس میں الحمد سے لے کر والناس تک قرآن جو ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ بندہ ولید بن مغیرہ نے ایک بات کی تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جس کو رب نے حرامی کہا ہے وہ صرف ولید بن مغیرہ ہے، اور وہ بھی قرآن میں فرمایا ہے۔ تو اللہ نے اس کے 9 عیب بیان کرنے کے بعد فرمایا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمُ۔ اس مسئلے میں اب کیا آپ کہیں گے؟ رب کے بارے میں بھی کوئی سوال ہو سکتا ہے پھر؟ لیکن کیا سیاسی میدان میں اترتے ہوئے آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جب سیاسی میدان میں آپ اترے ہیں، لوگوں کو پکارتے ہوئے، لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے یا جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے تھوڑی سی نرمی ہونی چاہیے، ایسے الفاظ نہیں آنے چاہیے جس سے عام آدمی اس کو سن کے تھوڑا سا اعتراض کرتا ہے اس کے اوپر؟ تو بتائیں، وہ عمران کو انہوں نے شیطان کہا ہے، میں نے شیطان ان کو کہا ہے؟ عمران کو تو یہ شیطان کہتے ہیں، اور عمران کی ناموس کو اچھالنے کے لیے انہوں نے کون کون سی باتیں کی؟ ہم نے کبھی ایسے بات کی ہے؟
تو ناموس رسالت کے مسئلہ میں اپنے آپ سے باہر ہو جانا، یہ سب سے پہلے تو حضرت عمر نے یہ کام کیا، تو آپ نے ایک لمحے کے اندر اس بندے کی گردن اتار دی، تو وہ یحلفون باللہ، وہ پورا رکوع اللہ نے حضرت عمر کے حق میں نازل کیا، اور وہ قسمیں جا کر اٹھا کر حضور کے پاس چلے گئے کہ عمر نے یہ زیادتی کی ہے، تو اللہ نے پورا رکوع نازل کر دیا کہ میرے حبیب عمر نے جو کیا وہ ٹھیک کیا ہے۔ لیکن آپ نے عمران خان کی بات بھی کی، آپ تنہا میدان میں آ گئے، اگر آپ اسی اپنی کوششوں کے لیے اپنی قوت کسی ایسے پلڑے میں ڈالتے جو جیت بھی سکتی ہے، عمران خان کی آپ بات کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات چیت؟ کہ عمران خان جو ہے وہ کون سا ہے، وہ بلے کھیل کھیل کر وہ ہیرو بنا ہے، تو اس نے بھی ممتاز قادری کو قاتل کہا، تو عمران خان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ وہ سکھ کی فاتحہ پڑھنے چلا گیا اور اس نے وہ مشال مرا تو کہا کہ ہم جنگل کا قانون نہیں چلنے دیں گے۔ یہ تو لفظ ہی عجیب و غریب ہے، بھئی جنگل کا یہ قانون، تم یہ کوئی طریقے سے بات کرو نا، یہ جنگل کا قانون ہے۔ جنگل کا قانون تو یہ ہے کہ مسلمان بچیاں تیرے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ہمارے ساتھ یہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ جنگل کا قانون تو یہ ہے کہ تم مسلمان بچیوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکے۔ لیکن علامہ صاحب اگر ہم دیکھیں، اب مشال کی بات آپ نے کی، کیا موب اٹھ کے کسی فرد نہیں یہ بات ویسے میں نے کی ہے، وہ یہ بات نہیں ہے کہ میں، بات یہ ہے کہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نا، جب ان کے منہ میں جو بات آئے وہ سنجیدہ ہوتی ہے، وہ پڑھی لکھی ہوتی ہے، جو یہ مرضی کہہ دیں۔ عمران کو انہوں نے کیا کیا لفظ انہوں نے کہے ہیں، نون لیگ والوں نے نہیں کہے، میں انہیں سارے نوٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، میں نے تو ان میں سے کبھی بھی ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ذاتیات پر یہ آئیں تو عمران کو شیطان بھی، ایک انسان کو شیطان کہنا یہ ٹھیک ہے جی؟ یہ شیطان تو نس قطعی سے کافر ہے، تو اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دیتے ہیں، اور وہ مردود ہے، اس کے بارے میں کیا کیا قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو ایک مسلمان کو، ایک انسان، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ عمران جو ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں کھڑا ہے، وہ بھی مسلمانوں کی بچیوں کو سٹیج پر نچاتا ہے، نیا پاکستان ایسے تھوڑا بنے گا۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے، وہ بھی ووٹر ہے اس ملک کے اندر، ان کا بھی ووٹ ہے، تو کیا خواتین اٹریکٹ ہو پائیں گی آپ کی بات سے؟ جی انہوں نے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہو جائیں گی۔ اب جب میں مولوی خادم اپنی ذات کی بات تو نہیں نہ کر رہا، جب وہ قرآن و حدیث کی بات کرے گا تو جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو مان جائے گا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ حضور نے بے زبان سے تشبیہ دی ہے، جب کلمہ پڑھ لیا تو اس سے اگر مگر کی بات پھر نہیں رہ جاتی۔ اگر ہم بانیان پاکستان کی بات کریں، جی قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، جی دونوں مذہبی یا مولوی لیڈر نہیں تھے، ٹھیک ہے، ایک ماڈریٹ پاکستان چاہتے تھے۔ میں کلام اقبال کا حافظ ہوں۔ جی جی، انہوں نے اقبال کی چھٹی منسوخ ہی اس لیے کی تھی کہ جب تک یہ اقبال کو مانیں گے ممتاز قادری کو یہ تختہ دار پر نہیں لٹکا سکتے، اس لیے کہ وہ پہلی صف میں کھڑا ہوا اقبال اس کے جنازے میں، اور علم الدین ڈیفنس کمیٹی اقبال نے بنائی۔ 14 جولائی 1929 کو اقبال نے بمبئی سے قائد اعظم محمد علی جناح کو بلایا۔ آج بھی وہ فلیٹی ہوٹل میں کمرہ محفوظ ہے جس میں قائد اعظم آ کر ٹھہرے، صبح ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، اور علامہ اقبال شخصی ضمانت پر علم الدین کا جنازہ لاہور لے کر آئے، گورنر کو شخصی ضمانت دی، کہا کہ یہ ہندو مسلم فساد ہو جائے گا۔ اقبال نے کہا فساد ہو گیا، اس کے بدلے میں مجھے جو کرنا ہے کر لینا، عاشق رسول کا جنازہ لاہور میں آنے دو۔ یہ ماڈریٹ تو نہیں ہے نا، یہ تو مولوی بھی کوئی نہیں کھڑا ہو سکا جو اقبال نے شخصی ضمانت دی۔ لیکن قائد اعظم کے بارے میں تو آج تک لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے کہ جہاں شاید کوئی مذہبی ڈومینیشن نہ ہو، جیسا کہ آج ہمارے علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تلواریں لے کے گردنیں کاٹنا چاہتے ہیں، کون کاٹنا چاہتا ہے؟ مجھے ایک بتائیں، کوئی بھی نہیں کاٹنا چاہتا۔ میں تو یہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے، لوگ ہماری سنتی نہیں نا بات، من قتل معاہدا من غیر کنۃ حرم اللہ علیہ الجنہ، اس سے بڑے اقلیتوں کے حقوق کوئی نہیں۔ یہ سیاستہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی غیر مسلم مسلمانوں کے ملک میں معاہدے کے تحت رہ رہا ہو اور بغیر کسی وجہ کے اس نے اس کے کافر ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا، اللہ ایسے بندے پر جنت حرام کر دے گا۔ ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب، سربراہ تحریک لبیک پاکستان، ان سے بات کریں گے۔ 120 کی بات بھی ہوگی، ملکی سیاست کی بات بھی ہوگی، اور مذہبی جماعتوں کی بات بھی کریں گے آفٹر شارٹ بریک۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج بات ہو رہی ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے۔ خادم حسین رضوی صاحب، 120 کا الیکشن، اس پہ اگر ہم واپس جائیں، آپ نے ویسے بیسکلی ووٹ کس کے توڑے؟ ہم نے کسی کے بھی نہیں توڑے، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوئی امت کو جگایا کہ بھائی جن مقاصد کے لیے پاکستان بنا آپ ان مقاصد کے لیے میدان میں آئیں۔ لیکن علامہ صاحب، اگر آپ بھی تھے ایک مذہبی رہنما کے طور پہ، آپ کا جو امیدوار تھا، جبکہ ملی مسلم لیگ وہ بھی جماعت الدعویٰ
کے لوگ وہ شامل تھے، 2 جماعتیں، نعرہ ایک اسلام کا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو نعرہ اسلام کا نہیں لگایا، وہ ان کے اشتہار مجھے ایک دکھائیں جہاں انہوں نے تو کہا ہم فلاح انسانیت پر کام کریں گے. لیکن دونوں مذہبی جماعتیں تو ہیں نا. نہیں مذہبی ہونے تو پھر نعرے میں تو بڑا فرق ہے نا جناب، نعرے میں تو بڑا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مذہب ایک ہے، اللہ ایک، رسول ایک صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر مذہبی جماعتیں اتنی ڈویژن میں، ہر جماعت اپنا ایجنڈا لے کے آتی ہے، پھر کیا ایک جماعت نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ اکبر، بالکل ایک ہونی چاہیے، لیکن نظریات میں اختلاف ہو جانا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کا آئین اتنا سارا ہے تو وکیل وہاں عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک مشرق میں چلا جاتا ہے، دوسرا مغرب میں چلا جاتا ہے. اس میں یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. تشریحات میں تو اختلافات ہو سکتے ہیں نا. لیکن علامہ صاحب، جس ملک کے اندر علامہ شاہ احمد نورانی صاحب جیسا شخص کامیاب سیاستدان نہ بن سکا، جہاں ڈاکٹر طاہر القادری جیسا مبلغ مقرر کامیاب سیاستدان نہ بن سکا، وہاں علامہ خادم حسین رضوی ایک کامیاب سیاستدان کیسے نہیں بنا؟ کامیاب سے ہم نے کب کہا کہ ہم کامیاب بننا چاہتے ہیں؟ ہم نے یہ کہا کہ حضور کی امت کا جو شعور جو ہے وہ دین کی طرف آئے، اور وہ لوگ جو کہتے تھے پاکستان بڑی تیزی سے لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، ہم اس کو روکا ہم نے کہ نہیں روکا؟ یہ تو آپ مانیں گے نا. لیکن اس روکنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کی جماعت حکومت میں نہ آ سکے؟ ووٹ تو ڈیوائیڈ کر دے لیکن جیت نہ سکے. نہیں انشاءاللہ ووٹ کیسے ڈیوائیڈ کریں؟ جیتنا ہارنا یہ تو اپنے مقدر کی بات ہے نا، لیکن میدان میں کھڑے ہونا یہ اصل مردانگی ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ اگلے الیکشن میں جائیں گے تو کوئی ایسا اتحاد بھی بن سکتا ہے مذہبی جماعتوں کا؟ بننا چاہیے. یہ تو جن لوگوں کو ہمارے مقابلے میں اسلام نظر آیا کلثوم نواز میں، وہ ہمارے ساتھ کیسے آئیں گے؟ اور جن کو ہمارے مقابلے میں اسلام نظر آیا عمران خان میں. لیکن یہ کیسے ممکن ہے علامہ صاحب کہ آپ بھی جس مسلک کی، جس نظریے کی بات کر رہے ہیں، اسی مسلک کو نظریے کی بات کرنے والے بہت سے اور لوگ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی وہی بات کرتے ہیں، طاہر القادری صاحب بھی، وہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا JUP بھی یہ بات کرتی ہے. پھر ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ نے ایک نئی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ بنا دی؟ طاہر القادری صاحب کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، انہوں نے ممتاز قادری کو قاتل کہا. انہوں نے وہی بولی جو عمران نے بولی، ٹھیک ہے. لیکن حیرانگی ان لوگوں پر ہے کہ جو جنازے میں سٹیج پر کھڑے تھے ممتاز قادری کے، اور وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے ان کے ساتھ جا کھڑے ہوئے جنہوں نے ممتاز کو پھٹے لگائے. یہ سوال تو ان سے ہونا چاہیے، بھئی آپ کون سا اسلام چاہتے ہیں؟ وہ جنازے والا یا جنہوں نے پھٹے لگایا ان والا؟ یہ تو سوال ان سے ہونا چاہیے. ہم جس نظریے پر پہلے دن سے کھڑے ہیں آج بھی الحمدللہ اسی نظریے پر کھڑے ہیں. لیکن علامہ صاحب، کیا صرف، میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا، صرف ممتاز قادری ایشو ہی ایک مذہبی جماعت کے لیے سیاست کا موضوع ہونا چاہیے، یا جیسے کہ آپ ایک براڈ بات کر رہے ہیں، اسلام کی بات کر رہے ہیں، اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں، اس کی طرف جانا چاہیے؟ ممتاز قادری ایشو جو ہے نا وہ روح اسلام ہے. اسی پر اقبال نے آ کر ختم کر دی تھی بات کہ وہ مصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤس گربہ نہ رسیدی تمام بولا بیست. اس نے کہا کہ سارا دین حضور کی ذات ہے، اگر کوئی مسلمان وہاں تک پہنچا تو ٹھیک، ورنہ ابو لہب اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. تو حضور کی ذات ہی تو جدھر سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا نا، آگے حضور ہی کھڑے ہیں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا ایک اسلامی معاشرت قائم کرنا، جہاں انسانوں کے حقوق ہوں گے، جہاں لوگوں کو روزگار ہوگا، فرمایا کہ میں سراقہ کو کہا میں تیرے ہاتھوں میں کس طرح کے کنگن دیکھ رہا ہوں، ریاست، اسلامی ریاست، اسلامی معاشرہ، اس کی تشکیل میں مذہبی جماعتوں کا کردار کیا رہا ہے؟ اس میں یہی رہا کہ جب بھی الیکشن کی باری آئی تو کہا کہ اب 2 برائیاں ہیں، ایک چھوٹی برائی ہے ایک بڑی برائی ہے. تو بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی کے ساتھ لگ گئے. پھر جب وہ بڑی بنی تو پھر کہا نہیں اب یہ بڑی بن گئی، اب یہ ایسی ہوتا رہا. ان کو چاہیے تھا کہ اپنا طریقہ کار وضع کرتے یا اور لوگوں کے سامنے اسلامی نظریہ پیش کرتے اور خود اس پر چلتے اور لوگوں کو چل کر بتاتے یہ ہے رسول اللہ کا دین. اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ یہاں امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے جائیں اور پھر اپنے دینی مدارس سے اپنے بچوں کو داخل بھی نہ کرایا جائے، اپنے بچوں کو حفظ قرآن تو درکنار دیکھ کر بھی قرآن نہ پڑھایا جائے، اور لوگوں کے بچوں کو مدرسوں میں داخل کر کے فضیلت قرآن بیان کی جائے، اور اپنے بچوں کو کہا کہ وہ امریکہ پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں یا ان کو ویزے لے کر بچپن سے ان کو بھیج دیا جائے وہاں، اور یہاں مسلمانوں کے اوپر جناب وہ اپنا پنجہ آزمائی آپ کہہ سکتے ہیں. تو خود پہلے میرے آقا و مولا نے اپنا کردار پیش کیا. لیکن علامہ صاحب، جب آپ تنہا نہ جیت سکتے ہوں،
مذہبی جماعتوں کو اتنا ووٹ نہ ملے کہ وہ کامیاب ہو سکتے ہوں، تو پھر چھوٹی برائی یا بڑی برائی کا انتخاب کرنا درست نہیں ہے؟ کیسے درست ہے؟ اب وہ چھوٹی برائی کو آپ بڑا بنا رہے ہیں نا. آج جب اس کے ساتھ آپ مل جائیں گے تو آپ نے اس کو بڑا بنا دیا، کل وہ بڑی بن جائے گی، پھر آپ ایک اور چھوٹی برائی کو تلاش کریں گے. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنا وزن بنا کر حضور کے دین کی بات کریں. آپ سمجھتے ساری سیاسی جماعتیں غلط ہیں پاکستان میں؟ میں نے کب کہا یہ غلط ہے؟ میں نے کہا یہ نظریہ پاکستان سے ہٹ گئی ہیں. غلطیاں کوتاہی ہو سکتی ہیں، واپس آ نہیں سکتی ہیں، ٹھیک ہو آ سکتی جائیں نا واپس. غلطی ہم نے کب کہا آ جائیں واپس سارے. اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ وہ ساری زندگی یہ حدیث پڑھتے رہیں لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، کہ وہ قوم کبھی بھی ہرگز کامیاب نہیں ہوگی. بخاری شریف کی حدیث پڑھیں کہ جو عورت کو اپنا سربراہ بنا لے. اور دوسری حدیثوں میں یہ ہے کہ وہ امورکم الی نسائکم، کہ جب معاملات میری امت عورتوں کے سپرد کر دے تو فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا، اس وقت میری امت مر جائے اس سے بہتر ہے. یہ سارے معاملات ہونے کے بعد وہ حدیثیں عمران خان کی امیدوار میں نظر نہ آئیں اور بے نظیر کے خلاف سارے اٹھ کر فتوے دے دیں کہ یہ حدیث ہے اس کو سربراہ. تو مجھے بھی تو یہ بتائیں نا، ان کے اپنے دورے میں یار نے ان کو اس مقام پر پہنچایا. آپ سمجھتے کسی عورت کو الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے؟ میں نے یہ نہیں سمجھا، یہ نہیں میں نے کہا بات. میں نے کہا کہ یہ جو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوئے ان سے میرا یہ سوال ہے. لیکن پھر کیا وجہ کیا ہے علامہ صاحب کہ اسلام کی آواز دینے والے سب علماء، اسلام کی طرف پکارنے والے دینی جماعتیں، لیکن پذیرائی کچھ نہیں ہے؟ لوگ میاں نواز شریف کے پیچھے ہیں، لوگ بلاول بھٹو کے پیچھے آپ ہیں. نے جناب 25 مئی کو ہماری جماعت رجسٹرڈ ہوئی، آپ نے ہماری تو پذیرائی دیکھ لی نا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اس پر آپ ان سے سوال کریں جن کو نہیں. لیکن جیت تو نہیں سکے. نہیں، پھر جیتنا ہارنا تو یہ تو میدان میں دونوں باتیں تو ہوتی ہیں نا. لیکن علامہ صاحب جو اس وقت پکچر ہے خاص طور پہ مذہبی لوگوں کے حوالے سے، ایک پکچر یہ ہے کہ جیسے کہ دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے جہاں کی دھماکہ ہوتا ہے مسلمان ممالک کا نام آ جاتا ہے. پاکستان کے اوپر الزام ہے مدارس میں لوگ ایسے پروان چڑھتے ہیں جو گردنیں کاٹتے ہیں، بم دھماکے کرتے ہیں، خودکش بمبار بھی اسی خطے سے جنم لیتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں مسلمان اتنی انتہا پسندی کی طرف چلے گئے؟ کون انہیں لے گیا؟ یہ کون لے گیا انہیں؟ روس کے مسئلہ میں کس نے مجاہدین بنائے اور کس نے ان کو پناہیں دی، کس نے ان کو تربیتیں دی؟ ہم نے دی. یہ سوال ان لوگوں سے ہونا چاہیے جنہوں نے مدارس سے بندے نکال کر ان کو کہا کہ یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور ان کو مالی سپورٹ بھی کی اور ان کو بڑی بڑی گاڑیاں مہیا کی، ان کو بڑے بڑے محلات ان کے بنائے. جب ان کا کام نکل گیا تو کہا کہ اب یہ دہشت گرد ہے. یہ سوال تو مجھے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہاں. جنہوں نے پہلے جہاد تھا فساد کنہوں نے بنایا؟ ہم نے بنایا. لیکن تو وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ضیاء الحق کے زمانے کی جنہوں نے جہاد کو سپورٹ کیا، پھر وہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ مشرف صاحب کی جس نے جہاد کی مخالفت کی. فرق کیا اور دیکھتے ہیں؟ دنیا میں جہاد مقدس ایک فریضہ تھا جس کے بارے میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آخری امتی دجال سے جہاد کرے گا. کسی عادل کا عدل اور کسی ظالم کا ظلم اس کو ختم نہیں کر سکے. اس کو دنیا میں بدنام کس نے کرایا؟ یہ تو ان لوگوں سے سوال ہونا چاہیے جنہوں نے کیا. مشرف کا اقدام درست تھا کہ جو لوگ پاکستان میں موجود تھے ان کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے نہیں، مشرف کا اقدام کیسے درست تھا؟ یہ مشرف کا یار ہے جنرل شاہد عزیز، اس نے سارا کچھ اس میں لکھا ہے. اب میں اگر وہ پڑھ کے سناؤں گا تو آپ بھی نہیں سن سکیں گے. یہ اس نے خود اس نے لکھا ہے. یہ اس کو بہت بڑا یار ہے. اور 6 قسم کے ڈانس اس نے بش کو دکھائے مارچ 2007 میں. ایک اور بریک لے لیں. علامہ سما صاحب موجود ہیں تو بات کریں گے. اب اس پہ بھی بات ہوگی کہ کیا مستقبل کیا پاکستان کے اندر حالات کس طرح بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کیا مذہبی جماعتیں کبھی جیتنے کی طرف بھی بڑھ پائیں گی. اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ خادم حسین رضوی. خادم حسین رضوی صاحب، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اتنی ٹکڑوں میں تقسیم مذہبی قوت کیسے جیتے گی؟ ہر آدمی اپنی حد کے اندر رہ کر کام کرے تو نہ لڑائی ہوگی نہ جھگڑا ہوگا. اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بھی تو تھے نا فرقے، لیکن آپ نے کتنا. لیکن کیا ایسی نفرتیں تھیں جو مدارس میں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دینا، ایک دوسرے کے خلاف انتہا پسندی کے فتوے دینا؟ کون سے انتہا؟ آپ مجھے بتائیں. جو بندہ کافر ہے اس کو تو کافر کہا جائے گا نا. جو آدمی فاسق ہے اس کو فاسق تو کہا جائے گا. یہ قانون تو نہیں نا بدلا جا سکتا. ایک بندہ چور ہے آپ اس کو چور نہیں کہیں گے. ایک بندہ اشارہ توڑ کر جا رہا ہے تو آپ اس کو وارڈن کو کہیں گے کہ آپ اس کو نا یہ نہیں کہنا بھئی یہ اشارہ اس نے توڑا ہے.
لیکن مذہبی اختلافات فقہی اختلافات کی بنا پر کافر قرار دینا، فقہی اختلافات کی بنا پر کیسے کسی نے بھی کسی کو کافر قرار نہیں دیا. اب کافر وہی قرار پائے گا جو کافروں والا کام کرے گا. ایسا جملہ اسلام کے بارے میں کہے گا یا حضور کے بارے میں جو بھی بات ہے اسلام کے خلاف جو بات کہے گا، وہ تو ہم نے تھوڑی باتیں کی ہیں، یہ تو حضور نے بھی باتیں کی. لیکن ایک بات آپ مانیں گے کہ دینی مدارس کے اندر مختلف جو مسالک کے مدارس ہیں، ایک مسلک دوسرے مسلک کے بارے میں بڑے انتہا پسندانہ رویہ رکھتا ہے. میں خود پڑھاتا رہا ہوں. میں نے عربی گرامر پر تعلیلات پر وہ کتاب لکھی ہے جو 1400 سال کسی نے بھی نہیں لکھی. سارے اس بات کو مانتے ہیں. تو میں نے تو ایسی نظریہ کبھی بھی نہیں دیکھا. جس طرح یہاں دوسرے محکموں میں جانے کے لیے کورس ہوتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، وہاں ان کو انٹرویو دینا پڑتا ہے. میں خود یہ چاہتا ہوں کہ مفتیوں کے لیے، قاضیوں کے لیے اور علماء کے لیے، خطیب کے لیے، مقرر کے لیے، واعظ کے لیے، مصلح کے لیے کچھ کورس ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ پہلی کلاس سے اٹھ کر وہ خطیب پاکستان بن جائے. آپ کی رائے کیا ہے دیگر مسالک کے حوالے سے؟ دیوبندی ایک مسلک ہے، اہل حدیث ایک مسلک ہے، اہل تشیع ایک مسلک ہے، جی. ان کے حوالے سے آپ کی رائے؟ آپ سخت گیر ہیں یا آپ سمجھتے ہیں سب کے ساتھ مل کے چلا جا سکتا ہے؟ نہیں، سب کے ساتھ وہ اپنا چل رہے ہیں، ہم اپنا چل رہے ہیں. کیسے چلا جا سکتا ہے؟ وہ اپنے سارے معاملات درست کریں سارے. ہم بھی، ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو ہمیں کہیں جی آپ کے اندر یہ کمی ہے، اور ان کے اندر جو باتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے بڑے بڑے علماء، اور ہم بیٹھنے کے لیے ان کے ساتھ تیار ہیں. یہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. لیکن فقہی اختلاف تو امام مالک، امام شافعی، امام فقہی اختلاف تو رحمت ہے. اس کے بارے میں تو حضور نے فرمایا اختلاف امتی رحمتی. وہ تو رحمت ہے کہ جس نے یہاں ہاتھ باندھے وہ قیامت والے دن کہے گا یا رسول اللہ ان سے پوچھے. جس نے یہاں ہاتھ باندھے وہ بھی حضور ان سے پوچھے. قوم تو بری ہو گئی نا. یہ اختلاف رحمت ہے. یہ اختلاف جو دوسرے ہیں نا گردنیں جس کے لیے کٹنے کا آپ جو کہنے انتہا پسندی، اس اختلافات کے لیے علماء بیٹھے، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار. یہ دنیا میں جو مسلمان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ دہشت گردی مسلمان کر رہے ہیں اور مسلمان واقعات کے اندر ملوث بھی پائے جاتے ہیں. نہیں، کیسے ملوث اس کی دیکھیں بعض ایسے ہیں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں جن کے بارے میں جن کے لنکس نکل آتے ہیں بعض ایسے لوگوں سے. اس کے پیچھے کس کا ہاتھ لگتا ہے؟ کوئی بات بتائیں تو صحیح. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا امریکہ میں کچھ واقعات ہوئے، کچھ برطانیہ میں واقعات ہوئے، کچھ انتہا پسندی کی طرف لوگ تو جا رہے ہیں. ابھی کراچی میں بڑے پڑھے لکھے لوگ پکڑے گئے. انصار الشریعہ آپ نے دیکھا. نہیں، انتہا پسندی کی بھی تو کوئی تعریف ہونی چاہیے نا. دہشت گردی کی بھی تعریف ہونی چاہیے. 10 لاکھ عراقیوں کو مار دینا یہ انتہا پسندی نہیں ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے. بچوں کو بھی ساتھ مار دینا، اسپتالوں پر حملے کر دینا، مسجدوں میں بیٹھ کر شراب پینا اور بچیوں کے ساتھ گینگ ریپ کرنا، یہ انتہا پسندی نہیں ہے. انتہا پسندی یہ ہے کہ مولوی خادم جو ہے اس نے داڑھی کیوں رکھی اور پگڑی کیوں باندھ لی ہے اور یہ الیکشن کے اندر کیوں آیا. پوری دنیا میں یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا یہ مولوی کیوں آیا. اب یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ایسے دوسرے آ گئے، ہم بھی آ گئے، ہم بھی اس پاکستان کے رہنے والے ہیں. لیکن لوگ سوچتے ہیں نا کہ الیکشن کے لیے بڑی گاڑی چاہیے، الیکشن کے لیے پیسہ چاہیے، تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا؟ نہیں آیا نا. ایجنسی نے دے دیا. کہاں سے آیا؟ جب وہ تو ہمارے پاس سارا حساب ہے. کبھی انہوں نے 10,000 دے دیے، کبھی اس نے 100 روپے دے دیا. وہ اپنی گاڑی لے آیا، کہنے لگا 2 دن کے لیے میری گاڑی استعمال کر رہے ہیں. خاص قوتوں نے نہیں کہا پیسے لے لیں؟ نہیں جی، ان کو پتا ہے یہ میرے سامنے آنے سے یہ بات کوئی کر رہے ہیں تو پہلے 1000 بار سوچتا ہوگا کہ مجھے کچھ بات کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ اخراجات چلتے کیسے ہیں، چلیں گے کیسے؟ پھر خاص طور پہ آپ جب عام انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں، پورے ملک میں آپ چاہ رہے ہیں اپنے امیدوار کھڑے کریں گے جی، تو پھر اتنا وسائل کہاں سے آئیں گے؟ انشاءاللہ وہ اسی حلقے کے لوگ ہی برداشت کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اکاؤنٹ ہم نے کھلوایا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مدد کریں گے آپ کی، تو انشاءاللہ اس کے اندر لوگ اپنی مدد بھیجیں گے. آپ خود بھی الیکشن لڑیں گے 2018 کا؟ فی الحال تو کوئی نہیں پروگرام، جو شورا فیصلہ کرے گی. میرا تو یہی ہے کہ میں مسجد میں مساجد کا نظام میرے سپرد ہو، روزانہ مسجدوں کی صفائی میں کراؤں. اور اس وقت آپ کے وسائل کیا ہیں؟ آپ گاڑی کون سی استعمال کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں؟ گاڑی جو ہے وہ میرے پاس کرولا ہے، تو رہتا میں اسی طرح کے کمرے میں رہتا ہوں. ایک میری چارپائی ہے، ساتھ اس کے کتابیں ہیں. ان حالات میں آپ ایک بڑی سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ بڑا تو رب ہے نا، اور وہ ہم اسی پاور سے کھڑے ہیں جس پاور سے صحابہ بے سر و سمانی کے عالم میں بدر میں گئے تھے. ہم اسی پاور کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے اندر جنگ یرموک میں 36,000 نے 3.5 لاکھ کا مقابلہ کیا. ہم اسی پاور سے کھڑے ہیں کہ ایک تہ بند باندھے ہوئے حضرت مصعب بن عمیر میدان احد میں گئے، کفن بھی نصیب نہ ہوا. یہی تو میں چاہتا ہوں کہ اسلام اپنی ایک پاور رکھتا ہے اور اس نے ہمیں 120 حلقے میں دکھا دیا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود
بڑی بڑی دنیا حیران ہو گئی یہ پیسہ کہاں سے آیا، کہیں سے بھی نہیں آیا، کہاں سے کون دیتا ہے، کون دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لوگ تو اس لیے بھی ڈر رہے تھے نا کہ شاید آپ پنڈی سے آشیرواد لے کے آئے ہیں، اس لیے آپ کی طرف کون سی ہے پنڈی؟ مجھے تو آپ کا یہ اصطلاح بھی نہیں سمجھ آ رہی، پنڈی کون سی ہوتی ہے، آشیرواد بھی کون سی، کہیں بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نوجوان طبقہ سارا ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن علامہ صاحب ایک ہم جب سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ نوجوان طبقہ، نئی نسل اسلام کے اتنا قریب نہیں آ رہی جتنا آنا چاہیے تھا۔ بہت زیادہ آ گئی، ایسے ایسے بچے مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 سال سے غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھا، اور ساؤتھ افریقہ اور یورپ کی میں بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہا کہ جب سے آپ کی تقریر سنی ہے روزانہ قرآن بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، ماں باپ کے گستاخ تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا، اور یہ کام برائیاں تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ یہ ایک دو بندے نہیں ہیں، یہ لاکھوں ایسے بندے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں مستقبل ہے ایسا مذہبی جماعتوں کا؟ مذہبی جماعتوں کا نہیں، مستقبل اسلام کا ہے جی ہاں، اس میں آپ کھڑے ہو جائیں گے، ہم آپ کے پیچھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ زائران حریم مغرب 1000 بنے رہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا۔ آپ امریکہ جانے کے حامی ہیں؟ امریکہ جانا چاہیے؟ جانا تو پوری دنیا میں چاہیے، اور وہاں ایئرپورٹ پر آپ اتریں تو لوگ وہ برائلر چوچے آپ کو دیکھ کر کہیں کہ یہ دیکھیں محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ آپ کی شکل کو دیکھ کر کرک قلعے پر نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی جب صرف ملے تھے نا واپس جانے کے لیے، تو اس منظر کو دیکھ کر کئی صلیبی فوجی مر گئے تھے کہ محمد عربی کے غلام ایسے بھی ہوتے۔ امریکہ جا سکتے ہیں آپ، لوگوں سے مل سکتے ہیں، میاں نواز شریف سے، نہیں میں نہیں جا سکتا، زرداری یہ سے، آپ نے کیا نواز شریف سوال سے، کر دیا؟ بلاول سے نہیں مل سکتے؟ میں نہیں جاتا، ہمارے بچے جائیں، نوجوان جائیں، میں تو حج عمرے کرنے کے لیے نہیں جاتا فی الحال، کہ میں کس منہ سے حضور کے سامنے جاؤں۔ خاکے بنے ہم، مداحنت کی، حضور کے گھر کی فلمیں بنی، ہم نے کیا کیا؟ لیکن آپ میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، ان سے ملنے کے ان کو دوبارہ جو ہے نا وہ ان کو میں کان پکڑا کے ان کو پہلے اسلام سمجھاؤں گا کہ بھائی آپ پورا کلمہ سنائیں، دعائے قنوت سنائیں، کم از کم یہ تو بتائیں اسلام کے اندر کیا ہے، نماز کے اندر کتنے فرض ہیں، باہر کتنے فرض ہیں، اور نماز جنازہ کم از کم جو بنیادی باتیں وہ تو مجھے بتائیں نا۔ تو اس کے بعد پھر لیکن یہ تو میرے خیال علامہ صاحب کافی لوگ جانتے ہوں گے، اتنی چلو جانتے ہیں تو آ کر سنا دیں، میں بھی سنا دیتا ہوں۔ کیا اس بنا پہ کسی فرد کو پرکھا جائے گا کہ اس کو اگر صورتیں زیادہ آتی ہیں؟ میدان احد میں جب شہداء کی تدفین کی باری آئی تو میرے آقا نے فرمایا یوم اخذن للقرآن، کہ ان میں سے قرآن کا سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ تو فیضا اشیر لہو جب بتایا جاتا ہے یہ ہے تو لوحیدہ الہ، حضور سب سے پہلے اسے اٹھا کر رکھتے۔ حضرت عمر نے بھی یہی معیار رکھا۔ لیکن اس کے ساتھ باقی معاملات اس کو ہوں گے نا جی، قرآن بھی جانتا ہو، حدیث بھی جانتا ہو، لیکن اچھا انسان بھی ہو۔ اچھا انسان تو پہلی بات ہے نا۔ حضرت عمر نے جب گورنر مانگا تھا تو انہوں نے کہا اس کو بنا دیں، تو آپ نے فرمایا تو نے اس کے ساتھ لین دین کیا؟ کہا نہیں۔ فرمایا اس کے ساتھ سفر کیا؟ کہا نہیں۔ فرمایا اس کی ہمسائیگی میں رہے ہو؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا صرف تم نے اس کو کمر دورے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسلام تو پہلے یہ دیکھتا ہے نا، یہ نہیں میں بات کر رہا کہ وہ بددیانت ہو، وہ سود خور ہو، لوگوں کی امانتیں رگڑ جاتا ہو اور لبادہ اسلام کا نہ۔ 2018 کا الیکشن جی کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ کتنے لوگ کھڑے کریں گے؟ انشاءاللہ پورے ملک کے اندر ارادہ ہے، اور بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے خانقاہوں کے سجادہ نشین بھی اس نتیجے کے بعد رابطے کر رہے ہیں کہ ہم جی کھڑے ہوں گے، ہم لبیک کی طرف سے کھڑے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ بہت شکریہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج کا پروگرام تھا جس میں ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے بھی، 120 کے حوالے سے بھی، اور ملکی سیاست میں مذہبی جماعتوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔